السلام علیکم دوستو، آؤ نماز سیکھیں پارٹ 9۔ اب جب آپ یہ استحالات جان چکے ہیں تو پھر آتے ہیں نماز کی پہلی شرط طہارت کی طرف۔ طہارت نماز کے لیے اتنی ضروری ہے کہ بغیر اس کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اسے علماء نے کفر تک لکھا ہے، یعنی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کو ہلکا جانا اور عبادت کی توہین کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طہارت کو نماز کی کنجی بتایا ہے۔ مسند احمد۔ اور طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ ترمذی۔ اگر طہارت کامل نہ ہو تو نماز پڑھنے والے امام کو بھی پریشانی ہوتی ہے، مطلب نماز کے دوران اسے صبح ہوتا ہے اور پھر 2 رکعات کے بعد بیٹھنے کے بجائے امام کھڑا ہو جاتا ہے یا سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہونے لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقتدیوں کی طہارت کامل نہیں ہوتی۔ یہ تو طہارت کی کامل نہ ہونے کی بات تھی، تو سوچیے کہ جو ناپاک ہو اس کا حکم کتنا سخت ہوگا۔ طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے اور ناپاکی بھی 2 طرح کی، ایک ہے طہارت صغریٰ اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ اور ناپاکی میں ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر اور ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر، یعنی ایک چھوٹی اور ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کے لیے چھوٹی طہارت اور بڑی ناپاکی کے لیے بڑی طہارت۔ اگر کوئی پیشاب کرے یا ہوا نکل جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے غسل کرنا ہوگا، کیونکہ غسل طہارت کبریٰ ہے اور پیشاب اور ہوا کا نکلنا حدث اصغر ہے، تو حدث اصغر سے پاک ہونے کے لیے وضو کیا جائے گا، کیونکہ یہ طہارت صغریٰ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو یہ نہیں ہوگا کہ وضو کر کے پاک ہو جائے، کیونکہ یہاں طہارت کبریٰ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو یہ نہیں ہوگا کہ وضو کر کے پاک ہو جائے، کیونکہ یہاں طہارت کبریٰ کی ضرورت نہیں۔